السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. مشاورہ ٹھیک ہے جی. جی الحمدللہ. جی میں نے فون کیا تھا, آپ شاید بزی تھے جی. آپ نے کہا سائلنٹ تھا. ہاں میں وضو بنانے گیا تھا, ابھی آیا. جی آپ نے کہا تھا 5 منٹ کے بعد, تو میں نے تو آپ نے کیا ہی نہیں 5 منٹ کے بعد. جی میں نے سوچا آپ نے کہا تھا نا میں مجلس میں تھا. ہاں میں نے کہا تھا 5 منٹ بات کرنا, میں مجلس میں ہوں. ہاں میں نے سوچا مجلس زیادہ لمبی مت ہوئی ہوگی تو اس لیے جی. چلے کوئی نہیں. اور معذرت جی. اور ٹھیک ہو جی, گھر میں سب ٹھیک ہے دعا. جی. مصعب یہ تھوڑا اگر آپ یہ میری رہبری فرماتے ایک مسئلے میں جی. جی یہ مصعب یہ میں نے پڑھا تھا الملفوظ میں جی. جی یہ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں, یہ لکھا ہے انہوں نے اس سے سوال, یہ انہوں نے ارشاد میں یہ لکھا ہے جی. اس سے سوال بوال کچھ نہیں ہوتا, یہ ارشاد چلو میں. ہاں جو بھی ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ ایک سب اولیاء کرام میں سے تھے, آپ کی خدمت میں بادشاہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. حضور کے پاس کچھ سیب نظر میں آئے تھے. حضور نے ایک سیب دیا اور کہا کھاؤ. عرض کیا حضور آپ بھی نوش فرمائے. آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی. اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سیب سب سے بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہیں, اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھے دے دے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں. یعنی کہ یہ بادشاہ فرماتے ہیں اگر یہ مجھے ان میں سے وہ اچھا رنگ والا بڑا سیب دے دے تو یہ مان جاؤں گا کہ یہ ولی ہے, مطلب اس کو کشف. دعا میں تھے جو یار جی کرو ملاقات انشاءاللہ. جی موسیٰ کچھ نہیں ادھر میں. ہاں آپ بولتے رہے. مطلب یہ بادشاہ فرماتے ہیں اگر یہ مجھے سیب اٹھا کر دے دے تو اس کو یعنی کہ کشف ہو جائے. تو آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے. اب یہ بزرگ فرماتے ہیں ہم مصر گئے, وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا. دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس ایک گدھا ہے, اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے. اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے, اس کے پاس ہوتی ہیں سامنے سر جا کر پھینک دیتا ہے. یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب ہم نہ دے تو ولی نہیں, اگر دے دے تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال تھا. یعنی کہ مطلب اس میں یہ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حکایت احمد رضا خان صاحب اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو یہ گدھا تھا یعنی کہ اس کو بھی کشف ہوتا تھا. اچھا آپ کا اعتراض کیا ہے یہ بولو, یعنی شک کیا ہے اس میں, کیا کچھ مسئلہ ہے کوئی؟ یہی جو میں کہہ رہا ہوں نا جی, اس نے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ کشف گدھے کو بھی حاصل تھا, اگر ہمیں بھی حاصل ہو تو کمال کیا ہوگا. اور جو یہ کشف ہوتا ہے یہ غیب کی خبر ہوتی ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ مطلب دیوبندی بریلوی غیر مقلد یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ کشف جو ہے یہ غیب کی خبر ہے. اب احمد رضا خان صاحب یہاں تسلیم کرتے ہیں کہ جانور کو بھی یعنی کہ گدھا جانور میں آتا ہے, جانور کو بھی غیب کی خبر تھی, یعنی کہ اس کو بھی کشف ہوتا تھا گدھے کو بھی. جی کہاں سے ہو آپ؟ میں کشمیر سے ہوں جی. اچھا کشمیر سے. میرا نمبر کس نے دیا آپ کو؟ جی میرے فون میں تھا پہلے سے جی. اچھا پہلے سے ہی تھا, جی مبارک ہے. یہ کہاں سے آیا تھا؟ جی پہلے سے تھا. آتے ہیں جی, ڈھونڈنا یا نکالنا آج کون سی بڑی بات ہے جی. کشف سے تو نہیں ملا تھا؟ نہیں جی کشف سے یہی نا, میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں سوال جی. اب تھوڑا آپ مطلب نمبر بھی تو نہیں کشف سے ملا تھا؟ نہیں جی کشف سے کیوں ملے گا جی. پھر کہاں سے آیا؟ ادھر ادھر جب مانگنے پہ آتے ہیں تو یہاں کیا کیا نہیں نکلتا ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں نا مطلب خود ہی میرے پاس تھا, پہلے سے ہی تھا میرے پاس. وہی نا پہلی سی تھا, کسی سے لیا تھا ایسی نہیں کہ پہلی سی نمبر خود بخود موبائل میں آیا, اس لیے کہ ہم نے جب مطلب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہمیں دے دیا جاتا ہے بس جی. ہاں ویسے جی مل گیا نا نمبر آپ کو؟ جی چلو اچھی بات جی. اب مجھے یہ عبارت سمجھا سکتے کیا اس میں گدھے کو بھی علم غیب حاصل تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہونا چاہیے نہیں؟ مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سوال کیا تھا جی موسیٰ, مطلب میں حفظ کا طالب علم ہوں جی. اچھا تو پھر اس لیے میں نے آپ کو فون کیا, میں نے کہا مجھ سے تھوڑی رہبری اگر یہ کرتے اچھا تو بہتر تھا جی, تاکہ اگر ہمیں یہ سوال کیا جائے ہم بھی آگے کسی کو جواب دے سکیں جی. جگہ دور گس نہیں. اصل میں ہوں سفر میں, اب بھی کیا بتاؤں آپ کو, آپ تو یہی کہیں گے نا. ہلو
دور ہلو چنو دور چنو دور. ہلو آپ کشمیر میں کہاں ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ کشمیر جی میں کشمیر کپواڑہ سے جی. یہ کپواڑہ پکوڑا سے. جی. تو آپ کو بڑی دور جو ہے رابطہ کرنے کا جو ہے موقع ملا آپ کو, اور کوئی نہیں تھا ادھر؟ جی محبت کے اچھا کنیکشن جلدی ہو جاتے ہیں جی. اچھا ماشاء اللہ, اچھی بات. تو میں نے اللہ سوچا تعالیٰ کہ اگر ہمیں کل یہ سوال کوئی کرے محفل آپ میں کی کسی محبت جگہ سلامت رکھے. تو ہم یہ جواب دے سکے, اس لیے مفتی صاحب آپ سے رابطے کیے جی. اگر آپ کے پاس جواب ہی مت دینا, ہر سوال کا جواب تھوڑا دیا جاتا ہے. نہیں, اگر یہ مطلب ایسی عبارت ہے جس کا جواب نہیں, یا یہ اللہ کہہ بچائے کہ دینا کہ پتہ نہیں جس نے لکھی وہ سمجھے, ہمیں کیا معلوم. نہیں, یہ احمد رضا خان صاحب کے الملفوظ ہے جی. ہاں میں تبھی کہہ رہا ہوں نا, کہہ دینا انہوں نے لکھی ہے, ان سے پوچھو, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو. نہیں, اب جو احمد رضا خان صاحب اس دنیا سے وصال فرما چکے ہیں جی, اب ان کے روحانی وارث آج دنیا میں موجود ہوں گے, تو ہمیں احمد رضا خان صاحب کے بجائے ان کے بیٹوں سے رابطہ کرنا چاہیے جی. اس کیونکہ الحمدللہ آپ مفتی صاحب ہیں کہ آپ ہر ہمیشہ دفاع احمد رضا خان صاحب کرتے ہو, دفاع بریلویت کرتے ہو, تو الحمدللہ آپ اس عبارت کا بھی دفاع کر سکو گے. یہ میں نہیں سوال دفاع کرنے والا ہوگا, بریلویت کوئی نہیں, بھی ہوگا. دفاع بریلویت نہیں, دفاع اہل سنت کو. جی وہ تو ہاں, وہ تو مطلب آپ کے نزدیک, اس لیے میں بریلویت کیا ہے؟ مطلب آپ مجھے مصحف اس عبارت کا جواب جائے جی. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, دفاع بریلویت کیا ہے؟ یہ بعض علمی غیب, یہ مطلب اس گدھے کو بھی حاصل تھا جی. اچھا, مطلب اس عبارت میں جو مجھے مطلب سمجھا میں ہونا جو چاہیے پڑھا, یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو غلط عبارت لگ رہی ہے یا صحیح لگ رہی ہے؟ نہیں, جو آپ مجھ سے فرمائیں گے, ہم کیا طالب علم ہے, آپ جہاں پہ ہمیں ٹریک پہ لے جاؤ گے, العلماء ورثۃ الانبیاء, آپ جہاں پہ ہمیں ٹریک پہ لے جاؤ گے ہم وہیں جائیں گے جی. آپ تو بڑی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حفظ کا طالب علم ہوں. نہیں, اللہ کی قسم, میں حفظ کا طالب علم ہوں, خدا کی قسم, کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں جی, اچھا, اللہ مجھ پہ عذاب نازل فرمائے اگر میں جھوٹ بولوں جی. نہیں ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ. ہاں, میں کیوں جھوٹ بولوں گا جی, آپ بہرحال عالم ہو, اب آپ کو فالو کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے مفتی صاحب آپ سے رابطہ کیا کہ اگر آپ مجھے اس آپ چیز کا ہم کو فالو کرتے ہیں؟ فالو ہر ایک انسان کو کرتے ہیں جو اچھائی کا کام کرے, جو دفاع کرے, اگر اسلام پر کوئی اعتراضات آئے اسلام کا دفاع کرے, اپنے مسلک کا دفاع کرے. کیونکہ آپ مثال احمد رضا خان صاحب کو فالو کرتے ہیں, ان کی کتابوں کو پڑھتے ہو, جب احمد رضا خان صاحب پر کوئی انگلی اٹھائے گا آپ ان کو مدلل جواب دو گے. تو میں بھی چاہتا تھا کہ حضرت مفتی صاحب مجھے اس مسئلے میں بھی رہبری فرماتے تو بہت اچھا تھا میرے لیے, میں اپنے یہ لیے عبارت فخر کی بات سمجھوں گا جی. چلیے ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. آپ مطلب اس کا مطلب پڑھتے ہیں کتابیں نا؟ جی جی, ممکن ہے آپ اس کی مزید جستجو کریں, اگر نہ ملے تو پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. نہیں مفتی میں نے اس لیے مجھے نہیں ملا نا, اس لیے میں نے اتنا دور رابطہ کیا جی. اگر اور مجھے جستجو کیجیے نا, اپنا پڑھا ہوئے سے جتنا اطمینان ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے سمجھ ظاہر ہے. ممکن ہے میں آپ کو غلط سمجھا دوں تو نہیں مفتی صاحب کیوں غلط سمجھائیں گے, جبکہ ہم نے ممکن ہے نا, جب مجھے بات سمجھ کہتے ہیں نہیں نا آئے گی میں مفتی صاحب سے کہوں گا مفتی صاحب آپ کے لوگ تو کہتے ہی ہیں نا, کہتے ہیں کہ وہ تبھی آپ نے کہا نا دفاع بریلویت کرتے ہیں, یعنی آپ سمجھتے ہی نہیں کہ بریلوی حق پر ہیں. حق پہ نہ ہونے کا مطلب غلط ہے. اب ہم سمجھائیں گے تو جو سمجھائیں گے وہ غلط ہی جب سمجھائیں گے. نہیں انشاءاللہ, جب یہ نہیں کہ انسان میں تعصب کی اینک پہن کے میں دیوبندیت میں آ کے میں دیوبندیت کی بات کروں گا, یا تعصب کی اینک پہن کے میں بریلویت میں آ کے بریلویت کی بات کروں گا, باقیوں کو سب کو کہوں گا. نہیں جی مجھے میرا دل تھوڑا اس سے بڑا ہے کہ میں طالب علم ہوں, البتہ اتنا میں نے وسیع دل رکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی بات کہے بڑا ہو کر تو میں وہ دل پہ لیتا ہوں جی. اگر آپ مجھے اس مسئلے میں رہبری فرماتے تو بہت اچھا تھا, اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, آپ مجھے کہہ سکتے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ مزید آپ کے دل کو کشادہ عطا فرمائے. نہیں جواب تو ہے یا ہو بھی سکتے ہیں, لیکن ہر وقت یا ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. نہیں دیکھو مجھ صاحب, کیونکہ اگر یہی کل مجھے سوال کرے کوئی اور جی, اگر اسی کی جگہ آپ نے کوئی فقہی سوال کیا ہوتا, کوئی دوسرا سوال کیا ہوتا, تو میں سمجھتا آپ حفظ کے طالب علم میں ہیں, تو نماز یعنی اور جو فرائض جو بنیادی مسائل ہیں ان پہ آپ کو بڑا جو ہے نہیں مجھ صاحب دیکھو اس وقت جو یہ دور ہے, اس وقت اس دور میں ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. نہیں بہترین یہی ہے الحمدللہ ہم نے کل اس دور میں جو ہے الحمدللہ یہ قرآن مقدس کو پڑھیے اور فرائض علوم سیکھیے, بس فالتو باتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. خاص کر آپ حفظ کے طالب علم ہیں, اگر آپ کا کوئی سامنے عالم ہوتا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی. نہیں مجھ صاحب یہ میں آپ کو کیا الحمدللہ جواب دوں؟ نہیں مجھ صاحب کہا گیا الحمدللہ نا کہ ایک عربی کلم الناس بقدر عقولہم,
جی عقل کے مطابق کلام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے آپ حفظ کے طالب علم اس سوال کے جواب کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. جی مصعب کیونکہ اس وقت مثال کے طور پر میں نے آپ کے کل بھی فون پہ پوسٹ دیکھا. میں ایسا نہیں کہ میں کوئی نہیں، آپ مجھے مصعب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مفتی صاحب آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے جی، میں کسی اور سے رابطہ کروں گا جی. اگر آپ کہیں اگر آپ فرمائیں گے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے اس چیز کا تو میں کسی اور سے رابطہ کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ ہی کے پاس ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں پھر انشاءاللہ مجھ سے. یہ احمد رضا خان صاحب ایک اور سوال ہے جی، ایک اور سوال بس. صبح کئی بچی ہوں. ہلو مفتی صاحب. صبح کئی بچی ہوں. ہلو جی 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 فرمائیں. یہ صبح کئی بھائی مقیاس الحنفیہ عمر صدیقی کی. ہلو جی 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 ہلو یہ مقیاس الحنفیہ ہے جی. جی فرمائیں. یہ عمر صدیقی صاحب کی کتاب ہے جی. کون سی والی؟ مقیاس الحنفیہ. ہاں تو جی اس میں لکھا ہے انہوں نے یعنی کہ تھانوی صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ تھانوی صاحب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں. عمر صدیقی صاحب لکھے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھے ہے کہ مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ کسی لڑکے یا دیوانے کے کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے اور آپ کرتے پھرے. یعنی کہ تھانوی صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں کہ تھانوی صاحب کو اس قرآن پر ایمان لانا چاہیے جو کسی کتے پر یا کسی لڑکے پر نازل ہوا. میں نے کہا شام کو 10 بجے کے بعد کرنا رات کو. ابھی البتہ اس وقت آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے جی. میرے پاس جواب ہے یا نہیں ہے سفر میں. تو اگر آپ مجھے ریفری کرواتے تو بہت اچھا تھا جی. ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں جواب.